آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں ایک ایسا شادی شدہ جوڑا بھی تھا جس نے سائنسی تحقیق میں مل کر نوبل پرائز جیتا۔ تھیوری آف ریڈیو ایکٹیویٹی کی بانی میری کیوری اور ان کے خاوند پیئر کیوری نے مل کر ریڈیو ایکٹیویٹی پر تحقیق کی اور 1898 میں پولونیم اور ریڈیم جیسے عناصر دریافت کیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ بلی اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کی سیریز آج کا دن۔ ناظرین، میری کیوری نوبل انعام جیتنے والی پہلی خاتون تھی اور 2 نوبل انعام جیتنے والی اب تک کی دنیا میں پہلی سائنسدان ہے۔ میری کیوری کے خاندان یعنی کیوری خاندان نے سائنس میں کل 5 نوبل انعام جیتے۔ یہ ریکارڈ آج تک نہیں ٹوٹ سکا۔ ناظرین، آج عظیم کیمیاءدان اور ماہر طبیعیات میری کیوری کا جنم دن ہے۔ وہ 7 نومبر 1867 کو پولینڈ کے شہر وارسا میں پیدا ہوئی، جو اس وقت روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ انہوں نے 1903 میں فزکس جبکہ 1911 میں کیمسٹری میں نوبل انعام جیتا۔ ناظرین، اندلس ایک زمانے میں مسلم تہذیب اور علم کا گھر تھا۔ یہاں سے کئی ایسے سیاستدان، تاریخ دان اور محدث پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف مسلم دنیا بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنے علم اور فن کے گہرے نقوش چھوڑے۔ آج ہم جس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت تھی۔ ناظرین، 6 نومبر 994 کو قرطبہ میں عظیم مسلم محدث، فقیہ، فلسفی اور متکلم ابن حزم پیدا ہوئے۔ ابن حزم کا شمار سخت گیر محدثین میں ہوتا ہے۔ وہ ظاہری مکتبہ فکر کے ایک ممتاز عالم اور ان کے ضوابط بنانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے 400 سے زائد کتابیں لکھی جن میں اب فقط 40 کتابیں محفوظ ہیں۔ ابن حزم پہلے مسلم عالم تھے جنہوں نے سائنس کو باقاعدہ طور پر نصاب میں شامل کروانے کے لیے جدوجہد کی۔ وہ قرطبہ کے قاضی بھی تھے۔ انہوں نے قانون اور الہیات پر مختلف کتابیں تصنیف کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم طب پر بھی 10 کتب تحریر کی۔ ابن حزم کی کتاب سوق الحمامت کو عربی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس کتاب کا نسخہ نیدرلینڈ کی لیڈن یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کو اپنے قیام کے محض 4 سال بعد ہی عسکری حلفشار کا سامنا کرنا پڑا۔ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کو بریگیڈیئر خالد مشرف کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے مل کر قتل کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل ضیاء الرحمان کو قید کر لیا گیا۔ ناظرین، 7 نومبر 1975 کو مشترکہ عوامی اور فوجی قوت نے کرنل ابو طاہر کی قیادت میں بغاوت کی اور بریگیڈیئر خالد مشرف کو معزول کر کے ہلاک کر دیا گیا اور نظر بند چیف آف آرمی اسٹاف میجر جنرل ضیاء الرحمان کو آزاد کروا دیا گیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے جار میں۔ ناظرین، اس شعر کے خالق بھی دلی میں 2 گز زمیں کو ترس گئے مگر انگریزوں نے ان کی ایک نہ مانی۔ ناظرین، آج ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کا یوم وفات ہے۔ انہیں ایک کمزور سلطنت ملی جو آدھی سے زیادہ تقسیم ہو چکی تھی یا انگریز اس پر اپنا قبضہ جما چکے تھے۔ تاہم پھر بھی ہندوستان کی عوام انہیں ہی اپنا فرما روا اور شہنشاہ تسلیم کرتی تھی۔ علم و ادب اور فنون لطیفہ سے لگاؤ رکھنے والے بہادر شاہ ظفر اردو کے بہت اچھے شاعر تھے اور مرزا غالب اور ابراہیم ذوق جیسے اساتذہ کے شاگرد تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد انہیں برطانوی افواج کی جانب سے رنگون منتقل کر دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی قسم پرسی اور مفلسی میں بسر کیے۔ ناظرین، 7 نومبر 1862 کو رنگون میں ہی ان کی وفات ہوئی، جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ ناظرین، 7 نومبر ایک اور عظیم مغل شہنشاہ جہانگیر کا یوم وفات بھی ہے، جو کسی زمانے میں شہزادہ سلیم تھے۔ ان کی زنجیر عدل کی داستان تذکرہ جہانگیری میں رقم ہے۔ نور الدین محمد سلیم چوتھے مغل شہنشاہ تھے اور تیسرے مغل بادشاہ اکبر کے بیٹے تھے۔ جہانگیر کا دور حکومت عدل و انصاف، فنون لطیفہ کی ترویج اور آرکیٹیکٹ میں ترقی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنگل میں موجود حشرات الارض، نباتات اور جانوروں کے بارے میں بھی مفصل تفصیلات تذکرہ جہانگیری میں تحریر کی ہے۔ ناظرین، یہ تھے آج کے اہم واقعات۔ کل کے دن کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے آج کا دن اور جڑے رہیے دلیل کے ساتھ۔